إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین و سامعات، اسلام سے الحاد تک، توہین سے انکار تک، اس کے 5 سٹیپس اور 5 مراحل کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جن میں سے 3 پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ انسان کو الحاد یا انسان کو ہر طرح کی بے راہ روی، انحراف، دین سے اس کا ہٹنا یا دین کے عقیدے سے اس کا ہٹنا یا دین کے مزاج اور کلچر سے اس کا پیچھے ہو جانا، یا انسان کا اپنے دل میں عبادات کی لذت محسوس نہ کرنا، یا انسان کا کسی بھی برے عقیدے، برے نظریے یا گمراہ کن افکار کا شکار ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے انکار تک جا پہنچنا، اس کا سب سے پہلا مرحلہ، سب سے بنیادی مرحلہ اور سب سے بڑا سبب علم سے دوری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی اس علم سے تعلق کو جوڑے رکھنا، سیکھتے رہنا۔ اس کے لیے مدت مقرر نہیں کی گئی، بلکہ جس بندے کی آخری سانس ابھی باقی ہو اور اسے موقع ملے کہ وہ کچھ سیکھ لے قرآن سے اور سنت سے، تو اسے سیکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس علم سے دور ہوتا ہے تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب اور نازل کردہ تعلیمات اور خود اپنی ایک وہ ضرورت رکھی ہے کہ اس کے بغیر انسان کمی محسوس کرتا ہے۔ جب یہ علم نہیں ہوتا تو انسان ایک نفسیاتی کمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، سائیکولوجیکل وائڈ وہ محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، اور اس فیلنگ میں وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو میری رہنمائی کرے، کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے میں تسکین حاصل کروں، جس کی وجہ سے مجھے میرے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ اس دوسرے مرحلے میں جب بندہ سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور پھر اگر وہ میڈیا کے ساتھ منسلک ہو جائے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں یا دیگر انٹرنیٹ کے ذرائع ہوں، اگر آدمی ان کے ساتھ منسلک ہو گیا اور اس کی عادات میں وہ چیز آ گئی، تو پھر یہاں اسے یہ اپنی روحانی کمی شہوات کی صورت میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور انہی شہوات میں جب انسان ڈوبتا ہے تو وہ سیکولرزم کے ایک مرحلے میں، چوتھا مرحلہ اس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ سیکولرزم کیا چیز ہے؟ سیکولرزم اصل میں لا دینیت، اصل میں اس نظریے کا نام ہے جس کے مطابق انسان کو اپنی مذہبی، اپنی ریلیجیس، اپنی اسپرچول فیلنگز، اقوال اور اپنی ایسی جتنی بھی پریکٹسز ہیں وہ صرف تنہائی میں کرنی چاہیے۔ بس اس کا اس کے کاروباری زندگی سے، اس کے بزنس سے،
اس کی سیاست سے، اس کے لین دین سے، اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کا نام ہے سیکولرزم، کہ دین کو بالکل الگ کر دینا دنیاوی تمام معاملات سے۔ جہاں ایک سے زیادہ لوگ کسی بھی معاملے میں انوالو ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ نکاح کا معاملہ ہو، وہ بزنس ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، وہاں مذہب کی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اور یہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کے وجود میں آنے کے کئی ایک اسباب ہیں۔ دنیا میں ایک ازم کے طور پر یہ سیکولرزم تب وجود میں آیا جب 15ویں اور 16ویں صدی میں کلیسا، چرچ اور نصرانیت کے مذہبی لوگوں نے مذہب کے نام پر ایسا ظلم کیا کہ مذہب کے نام پر ہر طرح کی تحقیق، ہر طرح کی تعلیم، ہر طرح کی ایک نئی چیز جو تحقیق کے بعد سامنے آتی ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ اور اس سلسلے میں کئی ایک لوگوں کو بڑی سخت سزائیں بھی دی گئیں۔ کسی نے نظریہ یہ ایجاد کیا اپنی تحقیق کے مطابق کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ چونکہ چرچ کے اس عقیدے کے خلاف تھا جو ان کو بتایا گیا تو اسے سزا دی گئی۔ کسی نے فلکیات کے بارے میں کوئی نظریہ پیش کیا گیا، بلکہ ایک شخص ہے اس نے فلکیات کے متعلق کچھ باتیں پیش کی، اسٹرونومر تھا، اسے زندہ جلا دیا گیا کلیسا اور چرچ کے کہنے پر۔ نصرانیت جب سے وجود میں آئی، جب سے وہ لوگ وجود میں آئے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی مذہب کو، عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی راستے اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو کرسچینٹی تھی وہ بالکل انسان کی فطرت اور انسان کے فطرت کے مطابق جو عقائد اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس سے ہٹی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا جرم، شرک کا جرم، پوری طرح سے ان لوگوں میں سرایت کر چکا تھا، اور وہ 3 لوگوں کو ملا کر خدا کے قائل تھے، یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا اور حصہ قرار دیا، اور اسی طرح روح القدس جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دیا، اور کچھ فرقوں نے مریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ پہلے بنیاد ہی غلط تھی۔ اس غلط بنیاد پر چلنے والے وہ مذہبی پیشوا، ان لوگوں نے لوگوں میں ہر طرح کی تحقیق کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، اور اس وقت کی سلطنت، بلکہ اس وقت اختیارات جو ان کے مذہبی بڑے پوپ ہوتے تھے ان کے پاس کسی بھی حکمران سے زیادہ اختیارات ہوتے تھے۔ ان اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، خواتین کے پڑھنے پر بالکل پابندی لگا دی گئی۔ آج ویمن رائٹس کی بات لوگ کرتے ہیں نا، اور مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس دور میں اسپین میں جو گزشتہ قسطنطنیہ تھا، عبد الرحمن الداخل کے دور حکومت کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت کچھ 100 سال تک وہاں پر رہی، تو وہاں جب کرسچینٹی میں خواتین کے لیے تعلیم ہر طرح سے ممنوع تھی، تو وہاں ایک ایک گلی میں کئی مسلم خواتین معلمات تھیں جو لکھنا بھی سکھاتی تھیں اور پڑھنا بھی سکھاتی تھیں۔ اس طرح سے ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو یہ اسباب تھے، اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں یہ بات آئی، یہ بغاوت پیدا ہوئی چرچ کے خلاف، مذہب کے خلاف، کہ ہم لوگ اس طرح کے مذہب کو نہیں مانتے۔ ان کی بغاوت تو بجا تھی، لیکن ہوا یہ کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ ان لوگوں کو چھوڑنا تو چاہیے تھا، کرسچینٹی کو چھوڑنا چاہیے تھا، ان غلط عقائد اور رسومات کو، ان نظریات کو، اس گھٹن کو، اور ان کو پناہ لینی چاہیے تھی اسلام کی وسعتوں میں، لیکن وہ کہاں پھسلے اور کہاں گئے؟ سیکولرزم میں۔ ان لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ اگر کسی نے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک دن مختص کر دیتے ہیں، اور وہ سنڈے ہوگا، آپ چرچ میں جائیں، اپنی عبادت کریں، جو کرنا ہے کریں، اور اس کے بعد آپ فارغ پورا ہفتہ اپنی مرضی سے گزاریں،
چرچ میں اگر آپ کو عبادت کا ریلیجن کا شوق ہے تو صرف چرچ میں جائیں، عبادت کریں اتوار کے دن، اور باقی بس ختم۔ اس کے بعد اللہ کا، رسول کا، دین کا، ریلیجن کا، اسپرچویلٹی کا، کسی چیز کا کوئی تذکرہ آپ کی زبان پر نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو یہ تاریخی پس منظر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس تاریخی پس منظر کے مطابق ہم ذرا اپنے آپ پر بھی غور کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اسلام سے تعلق صرف جمعے کے دن کے ساتھ خاص کیا، اور کچھ نے جمعے کے دن کی صرف جماعت کے ساتھ خاص کیا، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ سیکولرزم نے پہلے یہ نظریہ پیش کیا، یہ سوچ پیش کی کہ یہ مذہب اتنا جبر و ظلم کرنے والا ہے، اس کو بس محدود کر دو، اپنی زندگیوں میں بھی محدود کر دو، اور اس کو ایک عبادت گاہ تک، جس کو چرچ کہا جاتا ہے، اس تک محدود کر دو، اور ایک دن مخصوص کر لو، اس میں تھوڑا سا وقت وہاں پر لگا اور بس باقی ختم۔ لیکن اس کے بعد جب یہ پوری طرح سے تحریک چلی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہفتے میں اگر ایک دن بھی ہوگا مذہب کے لیے تو لوگوں میں مذہب کے وہ اثرات باقی رہیں گے، اور باقی 6 دنوں میں کہیں نہ کہیں وہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ مذہب نام کی کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مذہب کو فالو کرنا ہے تو اپنی تنہائی میں مذہب کو فالو کرے، اپنے دل میں ہی جس کی عبادت کرنی ہے اس کو پکارے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، کسی کو بھی مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے سیکولرزم کی ایک یہ شکل آئی کہ بالکل مذہب کو دنیاوی تمام معاملات سے، دنیاوی زندگی کے تمام امور سے بالکل خارج کر دیا جائے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ اب آپ دیکھیں گے جو لوگ سیکولر پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بغاوت کس چیز سے ہے؟ اگر کسی چیز میں، کسی فرد میں، کسی شخصیت میں، کسی جماعت میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو لے کر پورے مذہب کو ہی نعوذ باللہ من ذالک فساد کا سبب قرار دینا، یہ وہ حماقت تھی جو سیکولرزم کی بنیاد بنی۔ اور پھر اس کے بعد کیا قوانین آئے؟ جب مذہب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات نہ ہوں، اور کرسچینٹی کے مذہب سے یہ لادینی ہی اچھی تھی، لیکن ان لوگوں نے لادینی کے جو تصورات قائم کیے، وہ تصورات اور وہ بنیادیں ساری کی ساری غلط تھیں۔ جن لوگوں نے عقائد کو چینج کیا، جن لوگوں نے توحید میں شرک کی ملاوٹ کی، ان کے راستے کو چھوڑنا چاہیے تھا، شرک کی بجائے توحید کی طرف آنا چاہیے تھا، اور دین کو پوری زندگی میں اس طرح سے رکھا جاتا کہ وہ گائیڈ ہوتا، اور اس کے ذریعے سے انسانیت ترقی کرتی، اور اپنے انجام تک اور اپنی ترقی تک، اپنی بلندی تک دنیا میں بھی پہنچتی اور آخرت میں بھی پہنچتی۔ لیکن ان لوگوں نے بالکل اپنا راستہ چینج کر لیا۔ پھر اس طرح سے مذہب کے نام پر، ریفارمیشن کے نام پر، کبھی مارٹن لوتھر، اس کی تحریک وہ وجود میں آئی کہ مذہبی بڑی خرافات ہو گئی ہیں، ان کو اب بہتر بنایا جائے، مذہب کی تجدید کی جائے، اور مذہب کی تجدید کے نام پر اس نے بھی سیکولرزم کو پروموٹ کیا۔ نیوٹن اور ڈیکارٹ جیسے سائنٹسٹ، ان لوگوں نے بھی سیکولرزم کو پروموٹ کیا۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ چرچ کے ستائے ہوئے تھے، یہ سارے لوگ ان مذہب کے نام پر، اللہ کے نام پر، انسانوں کی اپنی خواہشات پر مبنی جو تعلیمات تھیں اس کے ستائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے پوری طرح سے لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے پھر فرانس میں یہ انقلاب 1789 میں آیا، اور اس وقت پوری طرح سے مذہبی لوگوں کو پوری طرح سے لگام ڈالی گئی، اور ان لوگوں کو بالکل الگ کر دیا گیا، اور سیاست کو مذہب سے مکمل طور پر الگ کر کے سیکولر نظام حکومت کا آغاز کیا گیا 1789 میں۔ اس کو فرینچ ریولوشن کہتے ہیں۔ فرانس کا یہ انقلاب تھا۔
اب 1789 کے بعد سے پھر یہ اثرات اس نے صرف یورپ کو نہیں بلکہ یورپ کے ساتھ ساتھ سے ملحقہ جو علاقے تھے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. یو کے وغیرہ میں بھی یہ گیا اور پھر اس کی ترقی چلتی رہی اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ پہنچ گیا. سیکولر دین، سیکولرزم، دین تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. اسی طرح اس وقت کے جو ادیب تھے، جو رائٹرز تھے، شیکسپیئر وغیرہ اور اس طرح کے دیگر جو ہمیں بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بڑا مقام ان کا بتایا جاتا ہے. یہ تمام وہ لوگ تھے جو لوگوں کو مذہب سے دور کرنے میں بنیادی حیثیت کے حامل تھے. یہ ہے سیکولرزم. یہاں پر تھوڑا سا رک کر سوچئے کہ ہم میں سے کون کون شخص اپنے اندر ایک سیکولر شخص لیے ہوئے ہیں. کہاں کہاں ہمیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کی تکلیف تو اس وجہ سے بجا تھی جن لوگوں نے بغاوت کی. بغاوت کے بعد کا راستہ ان کا غلط تھا، لیکن ان لوگوں کی مذہب سے تکلیف اپنی جگہ پر اس وجہ سے بجا تھی کہ ان لوگوں کو جو مذہب دکھایا گیا، بتایا گیا، سکھایا گیا، وہ سارا کا سارا مین میڈ تھا اور اس میں شہوات اور خواہشات کی پیروی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہم میں سے جو لوگ بے دینی، ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا نام ایک حد تک ہونا چاہیے، ہم میں سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، اور یہ جملہ صرف اور صرف تب بولا جاتا ہے جب ہم نے دین کو بائی پاس کرنا ہو کسی بھی معاملے میں. ورنہ کبھی کسی نے کسی دنیاوی معاملے کو بائی پاس کرنے کے لیے، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کبھی وہ یہ جملہ نہیں بولے گا کہ بھائی دین بھی رکھنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ. ہمیشہ دین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، سائٹ پر لگانے کے لیے ہمیشہ یہ جملہ بولا جاتا ہے دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. مطلب کیا کہ دنیا پر ہمیں بھی چلنے دو. آپ جب کسی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے تب یہ کہا جائے گا. اور پھر اس کے بعد سیکولرزم کے ایک یہ دین بھی رکھنا ہے، دنیا بھی رکھنی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سیکولرزم کا نعرہ ہے. اور دوسرے نمبر پر جو بہت عام ایک سائن ہے سیکولرزم کا، وہ یہ ہے ڈونٹ جج می، مجھے جج نہ کرو. یہ کب کہا جاتا ہے؟ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر کسی خطا میں مبتلا ہے، کسی غلطی میں مبتلا ہے، تو ہمارا بنیادی مسلمان ہونے کا فریضہ یہ ہے ہم بہت اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس تک پیغام پہنچائیں کہ یہ بات، یہ کام، یہ فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے. بس آپ کسی کو یہ کہہ کے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے سلسلے میں، آپ کو وہ فوراً کہے گا. آپ ججمنٹل نہ بنو، مجھے جج کرنے کی کوشش نہ کرو. دین کے علاوہ ہر معاملے میں اگر ایک کمپنی ہے، ایک سکول ہے، یونیورسٹی ہے، اگر کوئی بڑا چھوٹے کو کسی بات پر بھی، باس اپنے امپلائی کو، کوئی ٹرینر اپنے ٹرینی کو کسی بات پر بھی روکتا ہے، ٹوکتا ہے، جم میں جانے والے افراد ان کے ٹرینر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا، اب یہ غلط کر رہے ہو، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ ججمنٹل ہو. جب اللہ کے نام پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں، تو وہ فوراً آپ پر فتویٰ لگائیں گے آپ ججمنٹل بن رہے ہو، مجھے جج کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں، اسلام کس کو درست کس کو غلط کہتا ہے، کس کو جائز کس کو ناجائز کہتا ہے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم مجھے بتاؤ. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یعنی دین، ریلیجن، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم مجھے جج نہ کرو. اب فائنڈ کیجئے اپنے اندر ہم میں سے کس میں کتنا بڑا سیکولر چھپا ہوا ہے، ہمارے اقوال، ہمارے نظریات. اور دوسرے نمبر پر جب آپ کسی کو کسی برائی سے منع کریں گے تو سیکولر کا یہ جملہ سامنے آئے گا، سیکولرزم کا یہ جملہ ڈونٹ جج می. اور جب آپ کسی کو کسی اچھی بات کا بتائیں گے، آپ کہیں گے آؤ نماز پڑھتے ہیں، آئیے یہ کام ہے، یہ فرض ہے، یہ کرتے ہیں، تو تب وہاں پر سیکولرزم کا پریزنٹیٹیو جملہ جو آپ کو سننے کو ملے گا وہ یہ ہے ڈونٹ فورس می، مجھے فورس نہ کرو.
بھئی آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ کام کر لیجیے، آپ کے لیے خیر کا کام ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا فریضہ ہے، یعنی پوری طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جڑیں کاٹ کر اس کو پوری طرح سے معاشرے سے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، ہمارے ورک پلیس سے، ہمارے بزنس، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، رسم و رواج سے پوری طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نکالنے کی پوری کوشش کی، اور اس میں ہم میں سے کتنے لوگ ملوث ہیں۔ شادی کے موقع پر اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ میوزک ہے، یہ گانا بجانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں جائز نہیں، حرام ہیں، لوگ آپ کو بڑی کراہت کی نظر سے دیکھیں گے، اور بڑے اچھے اچھے نمازی، پہلی صف کے نمازی بھی، بڑے حاجی، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے، وہ بھی آپ سے کہیں گے یار خوشی کا موقع ہے، چل جاتا ہے، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے۔ صرف ایک بات آپ سوچیں، آپ کس دین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کس دنیا کو لے کے آ رہے ہیں، جبکہ یہ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے۔ یہ کوئی دانائی کا جملہ نہیں ہے، اس میں نادانی ہے، کم عقلی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین اسی دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، فرق ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، سوال ہی غلط ہے۔ اخلاق کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ کسی جگہ پر تلوار چلانا ہی اخلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل جو یہ کہتا ہے کہ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، نہیں، ہمیں دنیا واقعی رکھنا پڑتی ہے، لیکن دین کے مطابق رکھنا ہوتی ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بنیادی ڈیفینیشن جو بیان کی سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک قوت بنتے ہیں، اور ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اچھی باتوں کی، اور بری باتوں سے ایک دوسرے کو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس ایک چیز کو جو ایمانی ہے، بنیاد ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، جو اخوت کی بنیاد ہے، جو قرآن کی بنیاد ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اس مذہب، اس دین کی بنیاد ہے، اس کو پوری طرح سے پہلے اس سے نفرت پیدا کی گئی اور اس کو پوری طرح سے نکالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ سیکولرزم، اس میں پھر مذہب اور سیکولرزم میں فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر مرضی اللہ کی چلے گی۔ سیکولرزم کہتا ہے نہیں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، عبادت، غلامی اور بات ماننا، اللہ کی بات مانی جائے گی، اور اللہ کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ سیکولرزم یہ کہتا ہے بندے تو تیری مرضی ہے، تیری خواہش ہے، تیری زندگی ہے، تیرا گھر ہے، تو جیسے مرضی زندگی گزار، کوئی تجھ پر کیسے کوئی تجھے کیسے کہہ سکتا ہے، کوئی تجھے کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، تم سب کرو۔ اسلام حلال حرام کی تمیز بتاتا ہے، سیکولرزم میں حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں ہوتی، صرف آپ کی خواہش پر ہے، آپ کی مرضی پر ہے، آپ جو چاہو اس کو حلال قرار دے دو، جو چاہو اس کو حرام قرار دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکولرزم میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں مذہب پر رہا تو میں ترقی نہیں کروں گا، واللہ اس سے بڑھ کر دقیانوس سوچ، پرانی سوچ، گھسی پٹی سوچ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات صرف وہ بندہ کرتا ہے جس کو اسلام کا تو معلوم نہیں کتنا پتہ ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں ساری بنیادیں، یہ بات جذبات کے طور پر نہیں، پورے شواہد کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ پہ کوٹ کر سکتے ہیں، جدید ترقی کی ساری بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی ہیں، تمام بنیادیں، وہ فضاؤں کا علم ہو، وہ دریاؤں کا علم ہو، وہ سمندروں کا علم ہو، وہ پہاڑوں کا علم ہو، وہ زمین کا علم ہو، وہ نباتات کا علم ہو، وہ جمادات کا علم ہو،
وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، ان سب کی بنیادیں قرآن میں ہیں، سنہ میں ہیں۔ اور جب مسلمان ان لوگوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا تھا تو اس وقت پوری طرح سے یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کی ترقی میں سب سے آگے تھے، اور دنیا نے ان سے ترقی سیکھی۔ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی یہ کہا جاتا ہے بیت الحکمہ کے نام سے بغداد میں بنائی گئی، اور اس کے 100 سال کے بعد دنیا میں کسی غیر مسلم ملک میں، غالباً یورپ میں، دوسری یونیورسٹی بنی تھی۔ یہ لوگ 100 سال ہم سے پیچھے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم متاثر ہو گئے، پھر ہم نے کہا نہیں، یہ مذہب، یہ تعلیم، یہ اسلامی بود و باش، یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے آگے بڑھنے میں۔ بس پھر ہم نے رکاوٹ بنا لی، اور پھر ہم اس طرح سے پیچھے ہوئے، پھر اس طرح سے پیچھے رہ گئے، اور اس قدر خوار ہوئے، اتنے رسوا ہوئے۔ اب دنیا میں ہماری مسلمانوں کی حالت باوجود اتنی تعداد کے، باوجود اتنی ترقی کے، باوجود ایٹمی پاور ہونے کے، باوجود اس کے کہ اتنے ممالک ہیں، اتنا مال و دولت ہے، لیکن اس قدر ذلت ہے کہ دشمن جب جہاں چاہتا ہے اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں آپ دیکھو، اب سوڈان کے معاملات دیکھ لو، اللہ اکبر، ظلم کی انتہا، ظلم کی انتہا۔ یعنی وہ چیزیں جو ریکارڈ کی جا رہی ہیں، لوگوں کے، خواتین کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے دل، ان کی انتڑیاں نکالی جا رہی، لوگوں کو دکھائی جا رہی۔ اور اس سے پہلے جو غزہ میں جو درندگی یہودیوں کی طرف سے ہوئی اور ان کو ہتھیار دینے والا امریکہ، یہ ساری چیزیں جب کوئی چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مصلحت ہوئی، صلح ہوئی، صلح کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے، بدماش ہے، وہ کسی شریف آدمی کو کوئی وجہ ہو تب بھی، کوئی وجہ نہ ہو تب بھی، جب چاہتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو غلام ہیں، نیچے کے لوگ ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، جو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ توجیہات پیش کریں گے، وہ بس یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہیں کبھی تو، اگر وہ کبھی کہیں تو، یہ ایک دور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ ایک وہ دور تھا اسپین، اندلس، وہاں پر جانے کا، اس جگہ پر مسلمانوں کے جانے کا سبب جو چیز بنی، وہ ایک کرسچین خاتون کی عزت پر حملہ تھا، اور اس خاتون نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مسلم قائدین اور کمانڈرز کو لکھا تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ عزتوں کے محافظ ہیں، اور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی عزت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چیز سبب بنی، اور اندلس کے اوپر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی بھی جگہ پہ پٹ رہے ہوں اور ہم لوگ پوری طرح سے سہولیات کے ساتھ، پوری طرح سے اس معاملے میں لیس و ہتھیاروں کے ساتھ، پھر بھی ہم اٹھ نہ سکیں؟ ہم جو نہیں اٹھ پا رہے مسلم ممالک، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے کفار کی، اور اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں بدلے گا۔ کوئی اتنی جلدی نہ کرے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور بہت بہت شدید طریقے سے آزمایا۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، پوری طرح سے ڈگمگا دیے گئے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول بھی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے اب۔ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انبیاء پر بھی ایسا کٹھن وقت آیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو لوگ یہ جذبات میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف نکل پڑتے ہیں اور آپس کی دشمنیاں پال لیتے ہیں اور آپس میں ہی حکومت لوگوں کے خلاف، لوگ حکومت کے خلاف، یہی تو بات ہے جس سے کافر شدید خوش ہوتا ہے، یہی تو وہ چاہتا ہے۔ یہ اتنی جلدی یہ غلامی نہیں جائے گی، اتنی جلدی یہ ذلت نہیں جائے گی۔ بیت المقدس کو جو فتح کیا گیا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں، یہ جو فتح اللہ نے لکھی تھی، آپ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کیسے بنا،
کیسے وجود میں آیا؟ اس سے پہلے کی 3 جنریشنز کی محنتیں تھیں۔ نور الدین زنگی کو دیکھو، صلاح الدین کے والد کو دیکھو، یہ پھر ایک تربیت ہوتی ہے بچوں کی، بچے پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ مستقل چلنے والا معاملہ ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ غلامیاں چھٹتی ہیں، اس کے بعد پھر چمن میں ہوتا ہے دیداور پیدا۔ یہ اتنی جلدی کی باتیں نہیں ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں، ہم خود تو اسلام کو قبول کریں، ہم خود اپنے 5 فٹ اپنے 6 فٹ کے وجود کے لیے تو اپنے سب سے پہلے اسلام کو قبول کریں، دل و جان سے قبول کریں، باقی تو سب چیزیں بات کی ہیں۔ پھر اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ سیکولرزم کی یہ چند ایک باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم مزید بھی بات کریں گے سیکولرزم پر کہ کس طرح سے اسلام سے یہ متصادم ہے، اور پھر اس کے بعد سیکولرزم کو پھیلانے میں میڈیا کا کیا کردار ہے۔ آئندہ جمعہ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔